آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کبھی بھی زوال نہیں آئے گا، زوال کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور ہمیشہ آپ کو ترقی ملے گی، عروج ملے گا۔ اس عمل کے بعد آپ ہمیشہ بلندیوں کا سفر کریں گے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے پہلے کئی لوگوں نے اس کو آزمایا ہے، اور الحمدللہ جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا ہے، دوبارہ کبھی بھی میں نے اس کی زبان سے یہ شکوہ نہیں سنا کہ مجھے اس عمل سے تاثیر اور طاقت نہیں ملی، مجھے برکت نہیں ملی۔ ہمیشہ جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے اس کا کاروبار اچھا ہو جاتا ہے، کاروبار اس کا چلنے لگ جاتا ہے۔ جو لوگ زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور کاروبار کر کر کے تھک گئے ہیں، کبھی کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، کبھی کوئی شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، اور گھر میں خیر و برکت تو ہے ہی نہیں۔ جو پیسہ آتا ہے ایسے پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یہ عمل اس قدر طاقتور ہے، اس قدر آپ کو فائدہ بخشے گا کہ اس کے بعد آپ تنگ دستی کا نام و نشان بھول جائیں گے، اور انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اس لیے نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو میں کیونکہ اس عمل سے پہلے کئی اپنے مریضوں کو دے چکا ہوں اور کئی اپنے دوست احباب کو بھی عمل بتایا ہے، اور میں نے آج مناسب سمجھتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ دوست احباب کو بھی یہ عمل ضرور دوں، اور یہ عمل آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اور کوئی اسی طرح کوئی دن کی قید نہیں ہے۔ آپ کسی دن بھی کسی وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور شروع کرنے کی دیر ہے۔ خیر و برکت اتنی آتی ہے، کامیابیاں اتنی آتی ہیں کہ اس کے بعد مایوسی تو آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ رب اتنا عروج دیتا ہے، اتنی اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے گھر سے نحوست بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کی تفصیلات کو مکمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل شروع کرنے تو تازہ غسل کر لینا ہے، اگر غسل نہ بھی کر سکے تو اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے، جس طرح وضو کرنے کا حق ہے۔ وضو کے اندر کیونکہ 4 چیزیں لازم ہوتی ہیں، فرض ہوتی ہیں، اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز بھی رہ جائے، فرض رہ جائے، تو پھر وضو ادا نہیں ہوتا، یا فرض کی صحیح ادائیگی نہ کی جائے تو پھر وضو درست نہیں ہوتا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہم نماز پڑھیں تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ وضو سب سے پہلے ہے، اس لیے بہت سارے دوست یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ وہ وضو نہیں صحیح کرتے اور پھر وظیفہ یا نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ نماز کے لیے واضح حکم ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے باوجود کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ چوری بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، گناہ تو ہم کرتے جا رہے ہیں، لیکن گناہوں سے نماز روکتی ہے۔ عن الفحشاء والمنکر، کہ نمائن الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ تو ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کر رہے ہیں، کیا ہماری نماز نے ہمیں نہیں روکا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نماز اس طرح کی پڑھی ہی نہیں کہ جو ہمیں گناہوں سے روک دے۔ تو دوستو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازیں صحیح پڑھا کریں، نمازیں درست پڑھا کریں۔ جو بندہ نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، وضو کو وضو کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، غسل کو غسل کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اس کو کبھی بھی زندگی میں زوال نہیں آتا، پریشانیاں نہیں آتی۔ یہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے، اور اس کو جس کو بھی میں یہ بتا دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بندہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، چاہے اس کے روز عدالت کے چہری کے چکر کیوں نہ لگانے پڑیں۔ آپ کوئی بھی کام کا، کسی بھی نئے کام کا آغاز کر لیں، کوئی کاروبار نیا شروع کر لیں، آپ یقین سے جانیں یہ عمل شروع کر لیں اور ساتھ کوئی کاروبار شروع کر دیں، یا جو آپ کا کاروبار ہے آپ یہ عمل کر کے اس کاروبار کے لیے جائیں، کبھی بھی نقصان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر گھر کے اندر ایک بندہ بھی یہ عمل کر رہا ہے تو باقی خود بخود اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے باقی گھر والے جو افراد اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، خود بخود اس عمل کی برکتیں ان کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
خود بخود ہی ان کے لیے رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود ہی وہ عمل نہیں کر رہے، گھر کے اندر صرف ایک بندہ عمل کر رہا ہے، اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ باقی گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی خوشحالی عطا فرما دیتا ہے، تنگ دستیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کی پریشانی ان کی ختم ہو جاتی ہے، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال میں آپ کو کہوں گا کہ جیسے وضو کرنے کا طریقہ ہے ویسے ہی کیا کریں، جیسے ہم نماز کو آج کل جلدی جلدی پڑھنے والے ہیں، ہم نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ، آرام کے ساتھ، یہاں ہم 5 منٹ میں پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر 7 منٹ بھی لگ جائیں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، کہیں آپ کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے غسل سب سے پہلی چیز ہے، غسل پاکی حاصل کرنا۔ اکثر خواتین کو بھی غسل کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، مرد حضرات بھی، میاں بیوی جب صحبت کے بعد غسل فرض ہوتا ہے تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر میرے پاس جو لوگ آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، مرد حضرات بھی آتے ہیں، میں پوچھ لیتا ہوں کہ غسل کا طریقہ آتا ہے؟ جب میں ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے آثار نظر آ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا مسئلے مسائل ہیں، تو میں ان سے پہلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ غسل کا طریقہ آتا ہے؟ اکثر یہی جواب آتا ہے کہ جیسے نہاتے ہیں ہم نہا لیتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، اگر فرض کی ادائیگی نہ ہو، ایک فرض بھی رہ جائے تو آپ سمندروں میں بھی نہاتے پھریں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے اندر 3 چیزیں جو فرض ہیں، وہ سب سے پہلے کلی کرنا، منہ کے اندر گرارا کرنا، یعنی کہ منہ میں پانی لے کر اوپر کو منہ کر کے سانس کھینچنا، جیسے گرارا ہوتا ہے، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا غسل کے اندر جو چیز فرض ہے وہ ناک کے اندر پانی ڈالنا کہ وہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے، جو نرم ہڈی ہے یہاں تک ناک کو اچھی طرح صاف کرنا۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے پورے جسم پر پانی بہانا، پورے جسم کو پانی ٹچ ہو جائے، پانی پورے جسم پر بہہ جائے۔ بعض لوگوں کی ناف اندر کو ہوتی ہے، وہ ناف کے اندر پانی نہیں پہنچتا، بعض لوگوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، اس انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں جاتا، بعض خواتین نے جوڑا اس طرح کا کیا ہوتا ہے بالوں میں کہ ان بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں جاتا، اور اسی طرح بعض کا وجود ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، اس لیے اچھے طریقے سے پورے وجود پر پانی ڈالنا ہے کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا وضو بالکل درست ہوگا۔ جو عبادت کریں گے عبادت میں لذت ملے گی، سکون ملے گا، اور آپ کو ہمیشہ فائدہ ملے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے اس سے پہلے وظائف کام نہیں کر رہے تو وظائف کام کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو جس عمل کی تاثیر چاہیے انشاءاللہ وہ تاثیر ملنا شروع ہو جائے گی۔ غسل کا طریقہ میں نے بتا دیا، وضو کا نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کا ایک پورا سلسلہ ہے تاکہ جو لوگ آج کل یہ پریشانی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل کام نہیں کرتا، ان کی بھی اصلاح ہوتی جائے، اور آپ انشاءاللہ میرے ساتھ وابستہ رہیے گا۔ ایسی چیزیں اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو لوگ لاکھوں میں بھی نہیں بتاتے، اور ایک مریض آ جائے تو 10 20 ہزار لوگ لے لیتے ہیں، لیکن یہ گر نہیں بتاتے کہ عمل میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی، اگر عمل کام نہیں کر رہا تو اس سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کے اندر طاقت پیدا کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ فرداً بتاؤں گا۔ اب بس میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں اب یہ آیت بینات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ آیت بینات آپ پڑھیں گے، اور اس سے پہلے آپ نے تسبیح فاطمہ لازمی پڑھ لینی ہے۔ جب یہ عمل کرنا ہے تو عمل سے پہلے تسبیح فاطمہ 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ وہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ یہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پڑھنی ہے، اور جب عمل شروع کرنا ہے تو پھر اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس کے درمیان میں 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کر لیں یا دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس عمل کو شروع کر دیں۔ جس دن یہ عمل شروع کر لیں اور مزید 1 ہفتے کے بعد آپ اپنی ترقی دیکھ لینا، اپنا عروج دیکھ لینا، اور پھر ضرور مجھے کمنٹ میں بتانا کہ آپ کے عمل سے رب نے کتنی تاثیر اور طاقت دی ہے، اور اس عمل سے کتنا مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ جو کرنا چاہے وہ مجھے بتا ضرور دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔